کہ میرے بعد جو آنے والا ہے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کے جوتوں کا تسمہ کھولوں۔ دوسری پوائنٹ، میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا ہے، لیکن تمہیں وہ جو آنے والا ہے وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہی آیت پھر دوسری جگہ پر ریپیٹ ہوئی جس میں روح القدس کی جگہ پر آگ کا ذکر ہے۔ 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک جو آنے والا ہے، مینس میرے بعد جو بھی آنے والا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ میں جھک کر اس کے جوتوں کے تلسمے بھی نہیں کھول سکتا۔ یعنی کہ یہ اب اندازہ لگائیے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہوگی جو آنے والی ہے کہ اس کا جوتے اٹھانے والے بھی پتہ نہیں کیا ہوں گے، ان کا مقام بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میری حیثیت یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے جوتے کے تلسمے کھول سکوں، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ دوسری پوائنٹ تھی یہ۔ تیسری پوائنٹ، یہاں پر روح القدس کا ذکر ہے، اگلی آیت میں آگ کا ذکر ہے۔ تیسری پوائنٹ کیا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا، وہ ایسا ہوتا تھا کہ پانی سے غسل دیتے تھے جس سے انسان کی روح پاک ہو جاتی تھی اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا تھا۔ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا، وہ تمہیں آگ کے ذریعے پاک کرے گا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اب پہلی پوائنٹ جو ہے کہ جو میرے بعد جو آنے والا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں صرف 6 ماہ کا فرق ہے، وہ تک قدرے ہم عمر ہیں، وہ دونوں ایک ہی ٹائم پر پیغمبر تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میرے بعد آنے والا ہے، میرے ساتھ نہیں، میرے بعد، میرے ساتھ نہیں، ساتھ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ میں اس کے جھک کر جوتے کے تلسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ پہلی پوائنٹ کہ میرے بعد آنے والا مینس عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، اب کوئی اور ہے جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے پوائنٹ جو آپ کہتے ہیں میں ان کی حیثیت کا جو بتاتے ہیں اتنی عظیم ہوگی کہ میں جھک کر ان کے تلسمے بھی نہیں کھول سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک لوگ ماں عورت کے پیٹ سے جنم لیے ہیں ان سب میں عظیم جان دی بیپٹسٹ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس محاورے کا مقصد کہ جو بھی عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے، مینس جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان سب میں سے عظیم جان دی بیپٹسٹ ہے، مینس حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ مقدس ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام مجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب میں سے عظیم یحییٰ علیہ السلام ہے، یعنی مجھ سے بھی زیادہ عظیم یحییٰ علیہ السلام ہے۔ دوسری پوائنٹ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فٹ نہیں آ رہی۔ تیسری پوائنٹ جو آپ دیتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا کرتا ہوں، جو آنے والا ہے وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا، اور خود بائبل کے ریکارڈ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بپتسمہ دیا ہی نہیں، نہ پانی سے نہ آگ سے، نہ پانی سے بپتسمہ دیا کبھی، نہ آگ سے بپتسمہ دیا۔ لیکن ہمارے عیسائی بھائیوں کا یہ ماننا ہے، ان کے ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلی پوائنٹ، عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں، جو میرے بعد آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلی پوائنٹ۔ نمبر دوسری پوائنٹ کہ وہ مجھ سے اتنا عظیم ہے کہ میں اس کے جوتے کے تلسمے بھی نہیں کھول سکتا۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یعنی کہ میرے ساتھ ان سب میں سے عظیم یحییٰ علیہ السلام ہے۔ تو ابھی باقی بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے سر۔ تیسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا کرتا ہوں، وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بپتسمہ نہیں دیا، نہیں پانی سے دیا، نہ ہی کبھی انہوں نے آگ سے بپتسمہ دیا۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھا جائے تو مدینہ پاک میں ایک واقعہ تھا، ایک اس ٹائم میں کوئی بندہ تھا، اس کو موت کا ٹائم تھا اور اس کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے اس کا اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو لایا جائے۔ جب ان کی والدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے معاف کر دیجیے ورنہ اس کی روح نہیں قبض ہوگی، یہ یوں ہی تڑپتا رہے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو تم لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ تاکہ اس کو زندہ جلا دیں ہم۔ پھر جو لکڑیاں جمع ہوئی ہیں، آگ جلا دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈالو۔ تو جب یہ ماجرا اس نے دیکھا تو وہ اس کی مدر جو والدہ تھی وہ کہنے لگی کیا اللہ کے نبی کیا واقعی میرے بیٹے کو زندہ جلا دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ بہت بہتر ہے اس آگ کے جس میں اب وہ جلے گا،
مینس اگر میں اس کو ابھی اس آگ میں جلا دوں گا تو اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر اگلی آگ سے محفوظ رہے گا، اگر نہیں تو وہ آگ بہت بری ہے اس آگ کے مقابلے میں. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو بخش کر دیا. تو یہ گویا کہ ایک بپتسمہ تھا گناہوں سے پاک کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے دے رہے تھے. ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں نہیں تھا، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ایسا ہے جو فٹ ہو رہا ہے. باقی وہ 2 پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی فٹ ہو رہی ہیں، یہ تیسری بھی تھوڑی سپورٹ میں ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، چلو سپوز کریں ہم مان بھی لیتے ہیں. اچھا ایک اور بات جو سوری میں بھول گیا تھا. ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جان دی بیپٹسٹ مینس یحییٰ علیہ السلام جتنے دنیا میں لوگ پیدا ہوئے ہیں سب سے زیادہ عظیم ہے، مجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے. مینس کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں مجھ سے زیادہ عظیم ہے، وہ جو کہتے ہیں سب سے زیادہ عظیم ہے مینس کہ مجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے. پر بڑی بات کیا ہے کہ اگر ایک طرف میں یہ کہتا ہوں، مینس عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میری کیا اوقات کہ میں اس کے جوتوں کو بھی چھو سکوں، یعنی وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر اس کو کہوں کہ چلو آج سے تم پاک ہو گئے. یحییٰ علیہ السلام ایک طرف فرما رہے ہیں کہ میری یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے جوتے کے تلسمے میں بھی اٹھا سکوں، کھول سکوں. تو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر یحییٰ علیہ السلام اسی کو پاک کر دیں؟ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ یحییٰ علیہ السلام کو پاک کر سکتے ہیں. معاملہ یہ ہوا ہے کہ بائبل کے ریکارڈ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا ہے. جسے ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود بپتسمہ لیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جھک کر پانی میں آپ نے ان کو پانی کا بپتسمہ دیا ہے. تو یہ تو قطعاً واضح ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ نہیں آتی. رہی بات تیسری پوائنٹ جو ہے اس پر ہم تھوڑا آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہوا آگ سے بپتسمہ دینے کا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ کمزور ہے آپ سائڈ پہ کر دیں. پر باقی یہ 2 پوائنٹس ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آ رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ نہیں آ رہی ہیں. میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ اکثر ایسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. اور چونکہ لاسٹ ٹائم میرے پورا میں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میرے یہ آرٹیکلس لکھنے کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو اتنا جو وہ ہوتی ہے بدتمیزی جو ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جو کارٹونز بنتے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو سمپل طریقے سے بتاؤں کہ اگر کبھی بھی وہ نیٹ پر ایسی چیز دیکھیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے فیس کرنا ہے، کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز کرنے والے موسٹلی کرسچن ہیں. تو بار بار میں عیسیٰ علیہ السلام ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ آپ کو فیس کرنا آ جائے کہ آپ کس طرح سے آپ عیسائی کو فیس کر سکتے ہو. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اسلام جھگڑے کی چونکہ اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کی ڈیفینس میں ہم ان سے بات تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایگزامپلس دیتے آ رہا ہوں تاکہ ہمیں ہمارا کوئی دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں عیسائیوں سے بات کرنے میں آسانی ہو. اس بات کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے. جب بائبل کے ریکارڈ کے مطابق انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور جب جیل میں ڈال دیا گیا تب انہوں نے وہاں سے ایک میسج بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہمارے عیسائی بھائیوں کو خیال ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ معاذ اللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہی آنے والے ہیں. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد پہلے یحییٰ علیہ السلام نے یہ اناؤنسمنٹ کی یہودیوں کو کہ بھائی وہ جو ایک آنے والا ہے وہ اتنا عظیم ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایسا ہوا کچھ کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے پاس، ان سے بپتسمہ لیتے ہیں. یہ سب ہو جانے کے بعد آخر میں پھر یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب آخر میں کیا ہوتا ہے، یہ ہے گوسپل آف میتھیو جسے اردو میں مقدس متی کہا جاتا ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 2 سے لے کر 6 تک 2 to 6. اس میں ایک پورا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مینس جان دی بیپٹسٹ نے، یوحنا اصطباغی نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر، ان عیسیٰ علیہ السلام کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا. اپنے شاگردوں کو بولا کہ اب جاؤ ایک میرا سوال ہے اس سے پوچھ کر آؤ. سوال کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو میں نے بتایا نا ورس تھی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ایک خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کوئی آنے والا ہے جس کا انہوں نے بتایا. اب وہ